اور بچوں کی تعلیم کے اعتبار سے جو معیار آپ نے بتایا تو بڑی محنت کا کام ہے، تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پھر دوسرے یہ کہ جن بچوں نے گریجویٹ کیا وہ ڈاکٹر بن گئے، ڈینٹسٹ بن گئے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مگر ایک اور کنٹریبیوٹر ہے یہاں پر بہت بڑا، وہ آپ کے والدین ہیں۔ ان کی محنت کچھ ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے یہاں پر، ان کی محنت جو ہے وہ زندگی بھر یاد رکھنے کے لیے ہے، اور میرا معاشرہ اور ہمارا کلچر اس بات پر بڑی اہمیت دیتا ہے، اور لوگ اگر بھاگ بھاگ کر پاکستان کے باہر سے واپس بھی آتے ہیں تو اس وجہ سے آتے ہیں کہ اس معاشرے میں بزرگوں کی اور ماں باپ کی قدر ہے، تو لہٰذا اس کی یاد دہانی اس وجہ سے ضروری ہے کہ زمانہ بدل بڑی تیزی سے رہا ہے، تو لہٰذا اس چیز کو تھامے رکھنا، یہ قدر پاکستان کی ہے، مذہب کی ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو کنٹریبیوشنز، ان کی نصیحت، آپ وہ ہیں جو انہوں نے بنا دیا آپ کو، تو وہ بڑی اہم ہے۔ ایک بات میں ساری یونیورسٹیز کو جب گریجویٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ سب سے اچھی یہ قرآن کی دعا ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ زندگی کے لیے وہ راستے کھولتی ہے جو ہر شخص کی خواہش ہے۔ وہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ جب کی دعا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ذمہ داری دی کہ تم جاؤ فرعون کے دربار میں اور وہاں جا کر تم اللہ کا پیغام لے جاؤ۔ حضرت موسیٰ کو یہ کام بہت بھاری لگا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ بائبل کے اندر ہے کہ حضرت ہارون کی زبان میں لکنت تھی، قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ نے کہا میں تم کو عجوبے بھی دوں گا، ایک عصائے موسیٰ آپ نے سنا ہوگا، ایک یہ کہ اپنا دایاں ہاتھ اگر بغل میں ڈال کر نکالو گے تو اس میں سے نور نکلے گا۔ یہ اللہ نے ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، ان کے کنوکشن کو مضبوط کرنے کے لیے نشانیاں بھی دیں، اور 5 اور نشانیاں دیں۔ پھر بھی حضرت موسیٰ گھبرائے ہوئے تھے، تو پھر انہوں نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور یہ دعا اپنی زندگی کے ساتھ باندھ لو، کیونکہ یہی ساری کامیابیوں کا راز اس میں سے نکلتا ہے۔ اور خاص طور پر جو علم کی تلاش میں ہو، آپ کے لیے تو دروازے کھلے ہیں، ابھی آپ کسی اعتبار سے عالم نہیں ہیں، آپ کی اگنورنس میں کمی آئی ہے، اور آپ کے استادوں نے صرف آپ کو یہ بتایا ہے کہ دروازے اور بھی ہیں بہت سارے۔ جس نے جو دروازہ کھولنا ہو، جو دروازہ آپ کھولیں گے اس کے اندر اس سے کہیں زیادہ دروازے نظر آئیں گے جو آپ اب دیکھتے ہیں۔ تو ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اتنا علم ہے کہ جتنا جس کو حاصل ہو جائے تو وہ اس کا سر اور جھک جاتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے زیادہ کتنا علم ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی دعا اللہ سے یہ کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ جو میں کام کروں وہ آسان کر دے۔ یہی دعا ہے نا، یہی خواہش ہے آپ کی کہ جو آپ کام کرنے جائیں وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، کہ میری زبان کھول دے، میری کمیونیکیشن بہتر ہو جائے۔ اور یہ آج کل تو بڑی کلاسیں ہوتی ہیں، سکھایا جاتا ہے کہ کمیونیکیشن ہے کیا، اس کے باوجود کسر رہتی ہے، اس کے باوجود کہا کچھ جاتا ہے سمجھا کچھ جاتا ہے، اس کے باوجود میں نے کل ایک انٹرویو دیا اور بڑی احتیاط کے ساتھ دیا، میں نے کیا کہا اور لوگوں نے کیا خبریں لگائیں تو میں جانتا، اور اس سے بہتر میں ہو ہی نہیں سکتا، مگر مجھے اس بات کی کسر نظر آتی ہے کہ کتنا میں ترازو کے اندر الفاظ تولوں کہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔ صبح سے شام تک جو آپ اور میں گفتگو کرتے ہیں غلط فہمیوں کا امکان رہتا ہے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے، حدیثیں بھی ہیں، میں اس طرف ابھی نہیں جاؤں گا، مگر میں ان کا قول بھی ہے کہ درگزر، اسی لیے درگزر کرو۔ آپ گھروں کے اندر دیکھیں کہ ناچاقیاں ہوتی ہیں، بھائی بہن کے درمیان کنفیوژن ہوتا ہے، یہ صرف زبان کی وجہ سے، کیا کہا کیا سمجھا، کون سا فوبیا سمجھ میں آیا، یہ ایک الگ گفتگو ہے، مگر کیونکہ آپ اس راستے پر چل رہے ہیں تو آپ کے سامنے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ سائنٹیفکلی سیکھتے رہیں گے، بیٹر موڈز آف کمیونیکیشن،
ایٹ دا سیم ٹائم کہ آپ کی باڈی لینگویج ایز اے ڈاکٹر کیا ہوگی، پھر آپ کی مریضوں کا اگر آپ کو انپٹ ملے تو ہمیشہ یہ کیفیت رہتی ہے کہ مریض بڑے غور سے دیکھتا ہے. شفا اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو ہمدردی کے ساتھ بات کرتا ہے، جو ہمدردی کے ساتھ مریض کو دیکھتا ہے. شفا اگر دوائیوں میں ہوتی تو آپ کی تو ضرورت ہی نہیں تھی نا. اور ڈائگنوسٹک ایبلٹیز کے حوالے سے آج کل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ اگر آپ سمٹمز ڈالیں آن ٹو دا کمپیوٹر ڈیٹا بیس تو آپ کو اپروکسیمیٹ ڈائگنوسس پتہ چل جاتا ہے، اور آپ کے پاس آپ کے مریض پاسبل ٹریٹمنٹس کی لسٹ بھی لے کر آتے ہیں. تو آپ کی ضرورت شفا کے اعتبار سے ہمدردی. میں نے ڈینٹسٹری میں تو میں پتہ نہیں گھنٹوں بھی بول سکتا ہوں کیونکہ میری ساری زندگی جو ڈینٹسٹ کے طور پر گزری. تو میں نے ایک کتاب لکھی، میں نے ایک کتاب جیسا ڈاکیومنٹ لکھا جو چنئی کے اندر میں نے when I was the president of Asia Pacific Dental Federation وہاں پر میں نے دیا بھی، سبمٹ بھی کیا. اس کا نام تھا کمپٹنسیز آف این ایشیا پیسیفک ڈینٹسٹ. اور ان کمپٹنسیز کے اندر بنیادی طور پر میرا کہنا یہ تھا کہ آپ کیوریٹو ڈینٹسٹری سیکھتے ضرور ہیں مگر آپ کی منزل پریونشن ہونا چاہیے. بالکل کلیئر ہے میرا ذہن، ایبسولوٹلی. کیونکہ ٹریٹمنٹ سے کہیں بہتر پریونشن ہے، کہیں کم ایکسپینسو ہے، اور اس ملک کو ضرورت ہی پریونشن کی ہے. تو وہ پاکستان کے جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو وہ انڈیا میں جو انڈین ڈینٹل کاؤنسل کا جو چیئرمین تھا یا پریزیڈنٹ تھا، اس نے مجھ سے 6-7 مہینے بعد ای میل کر کے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اپنے اور تمہارے نام سے اس کو کتابی شکل میں پبلش کر دوں. تو انڈیا میں پبلش بھی ہو گئی. یہ پاکستان کی جو جستجو اور کوشش میں بھی کر رہا ہوں اور آپ لوگ بھی کر رہے ہیں، اس کے اندر وہ سارے ایکسپیرینسز پنہا ہیں جس کی وجہ سے میں سیاست کے اندر بھی آیا اور ڈینٹسٹری کی سیاست میں بھی رہا اور ادھر بھی آیا. اس کے اندر ایک کیفیت یہ ہے کہ میں نے پہلا ماسٹرز کیا. اچھا، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو مبارک ہو یہ جو کانوکیشن ہوا نا. تو میں تو اپنے آپ کو چھوٹی سی بد نصیبی کا ذکر کروں کہ میری یونیورسٹی کا تو کانوکیشن بھی نہیں ہوا. مجھے ڈگری بڑی بذریعہ ڈاک مل گئی اور مجھے بیسٹ گریجویٹ کا میڈل میں نے خود جا کر اپنی تحویل میں لے لیا 2-4 سال بعد. میں کا پتہ نہیں کرتا. پھر میرے استاد تھے کچھ بڑا، انہوں نے انکریج کیا. ایک استاد تھے، دیکھو پرانے استادوں کا نام عزت کے ساتھ بھی لیتے رہیں. ایک ڈاکٹر چیمہ تھے مرحوم، ہی واز اے پرنسپل. انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم پڑھنے جاؤ تو امریکہ جانا. خیر، میں نے پہلا ماسٹر جب میشیگن سے کیا تو کر کے پروسٹوڈونٹکس میں کیا 1975 میں. واپس آ گیا. میں کوشش ہی کرتا رہا آج تک، یعنی جب تک میں پریزیڈنٹ بنا، کہ میں FCPS کی ٹریننگ کر لوں، پروسٹوڈونٹکس کے شاگرد لے لوں. کین یو امیجن؟ آئی واز نیور گیون پرمیشن بائی دا PMDC اور CPSP کہ میں پروسٹیٹکس میں گریجویٹس لے لوں. تو 75 کتنا لاس ہوا ہوگا اس ملک کو. آئی واز اے ہائیسٹ کوالیفائڈ ڈینٹسٹ ان 1975. چلو گزر گئی بات. کوشش ہی کرتا، میں کہا مفت میں پڑھاؤں گا، ٹیچ کروں گا، انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کروں گا. تو انہوں نے کہا نہیں جی فل ٹائم ٹیچر چاہیے، پارٹ ٹائم کی گنجائش ہی نہیں. دس از ٹرو. تو خیر یہ ساری فرسٹریشنز ہیں. پھر اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا دوسرا ان آرتھوڈونٹکس فرام دا US. تو بھی کوئی فرق نہیں پڑا جناب. میں کہتا رہا کہ مجھے آرتھوڈونٹکس ٹیچنگ شروع کرنے دو. پھر میں آپ کو مثال دوں ہمارے پڑوسی ملک میں اور ہم میں کتنا فرق تھا کہ 81 میں آئی واز دا چیئرمین آف دا 3rd پاکستان انٹرنیشنل ڈینٹل کانفرنس وچ واز ہیلڈ ان کراچی. تو انڈین ڈینٹسٹ آئے تھے اینڈ وی ور فار بیٹر ایز فار ایز انکم واز کنسرن، ایز فار ایز ٹریننگ واز کنسرن. 81 میں 92 میں اراؤنڈ دیٹ ٹائم میں جے پور گیا. جے پور میں اب میرے پاس I spoke on a very interesting topic.
I spoke on Lady Diana's orthodontic treatment. Acha, there is no record of that. Just by her photographs, I could make a claim that she went to extractions in her orthodontic treatment. And I showed it with her smile and everything. She went through extractions. खैर, वो बात बैकग्राउंड में है. वो वहाँ पर मुझे एक ऑर्थोडोंटिस्ट मिला. उसने ये कहा कि कितने ग्रेजुएट्स आपके हैं. अच्छा, आई वॉज द ओनली पर्सन देन. यानी मे बी किसी ने MSc कर लिया हो पाकिस्तान में, मुझे याद नहीं. तो मैंने उसको पूछा तुम्हारे यहाँ कितने हैं. उसने कहा 700. तो आई वॉज टेकन अ बैक. मैंने एक बड़ा सड़ा हुआ ख़त लिखा कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन ऑफ पाकिस्तान को. मैंने कहा देखो, मैं शर्म से पानी हो गया. मैं वहाँ बोल भी नहीं सका, उसको कह भी नहीं सका. वो पूछता रहा कितने ग्रेजुएट्स हैं. मैंने कहा बताता हूँ, मैं किसी और बात पर ले गया. So those are the frustrations of Pakistan. Keep that in mind. But this is my country. मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं इन चीज़ों से निकलूं और निकालूं. तो लिहाजा मैं आज, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो प्रिवेंशन की मैंने आपसे बात की उसकी कितनी अहमियत है. कि जब मैं प्रेसिडेंट बना पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन का, तो मैंने कहा कि जी एक ही काम करना है, ये बच्चों को तहारत की और मिसवाक की और ब्रशिंग की तालीम देनी है, बस दैट्स इट. तो पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन के पास कभी कोई पैसा भी नहीं था. मैंने इसको ट्राईपार्टाइट एक टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ PDA का माहिदा किया, और PDA अर्नड enough money to buy 2 plots of land. Keep that in mind. आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं. 2 plots of land आज एक लाहौर में है, एक कराची में है, जो उस ज़माने में PDA के नाम से ख़रीदा गया. और हम 8 लाख बच्चों को स्कूलों में जाकर 1 टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना सारा इक्विपमेंट ले जाती थी, और डेंटिस्ट उस जगह का, चाहे नौशेरा हो चाहे छोटे विलेजेस में, डेंटिस्ट ले जाता था, दरवाज़ा खोलता था, क्योंकि उसकी वजह से दरवाज़ा खुल सकता था स्कूल का छोटे गांव में. 8 लाख बच्चों को एजुकेट किया ऑन हाउ टू ब्रश. ये आप मेरे लिए तालियां ना बजाएं, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारियां लगा रहा हूं मैं. दिस इज द ओनली वे टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ पाकिस्तान. डेंटिस्ट्री के हवाले से, ट्रीटमेंट से आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इन नंबर्स में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा जब आप बीमारियों से लोगों को दूर रखेंगे. तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जो कॉम्पिटेंसीज ऑफ एन एशिया पैसिफिक डेंटिस्ट के अंदर अहमियत ये है कि जो अभी बताया गया कि फाउंडेशन यूनिवर्सिटी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट करती है. दैट्स द राइट स्टेप. आप पहचानें कि आपकी कौम है क्या, किसका हाथ पकड़कर आपने ऊपर लाना है. ये एक लाइसेंस नहीं है जस्ट टू मेक मनी, और ये एक लाइसेंस इसमाना करके नहीं है. और मुबारकबाद देता हूँ लड़कियों को, माशाल्लाह. शायद एक ही लड़का आया. अच्छा, मगर माँ बाप से मैं बात कहना चाहता हूँ बड़ी अहम, और वो ये कि डेंटिस्ट्री के अंदर तो प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन कंटिन्यूइंग इन डेंटिस्ट्री अच्छा है, मगर मेडिकल साइंसेस में बहुत पुअर है. एक तो माशाल्लाह ये लड़कियां मेहनत करती हैं, और पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया था 80 और 90 की दहाई में कि दाखिला मेरिट पर होगा. वरना जब मैंने दाखिला लिया था तो हमारे यहाँ 1/4 सीटें होती थीं सिर्फ लड़कियों की, और 3/4 लड़कों की होती थी. मगर एक डिसीजन आया जो बहुत अच्छा, कि सबको ओनली ऑन मेरिट. तो माशाल्लाह मेहनत करके आती हैं. और जो मेडिकल साइड है, डेंटल साइड पर भी, मैं मेडिकल साइड पर ज़्यादा, कि 80% लड़कियां होती हैं. यहाँ भी शायद 70% लड़कियां हैं. 80% लड़कियां होती हैं, और उन 80% में 50% प्रोफेशन छोड़ देती हैं. और मेरे मुल्क के ऊपर ये बात बड़ी गिरां गुजरती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो वी कैन नॉट अफोर्ड टू टीच यू. और इतनी मुश्किल से इतनी मेहनत करके जब ये मुल्क आपको पढ़ाता है, तो आप ये मत समझिएगा कि आपने फ़ी दे दी और आप पढ़ गए, है ना. There is a great contribution of the Fauji Foundation in your university. There is a great contribution of your patients in allowing you to work on them. इस मुल्क की सैक्रिफाइसेस हैं आपके ऊपर, और अगर आप ये प्रोफेशन छोड़ दें
اور یقیناً میں آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اچھی شادیاں کرے، مگر صرف اچھی شادی کے لیے ڈینٹسٹری کی تعلیم ضروری نہیں ہے نا، کوئی آسان سی چیز بھی پکڑی جا سکتی ہے۔ اور تو لہذا ماں باپ سے درخواست ہے کہ کیپ دیم ان دا پروفیشن۔ دیکھیے ملک کا فرض ہے ٹو کیپ دیم اوے فرام ہیرسمنٹ، ملک کا فرض یہ ہے کہ پبلک سپیسز کو سیکیور کیا جائے، ملک کا فرض یہ ہے، اسپتالوں کا فرض یہ ہے کہ آپ کو سیکیور انوائرمنٹ کے اندر کام کیا جائے، آپ کریں، اور یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی اپ برنگنگ میں شاید زیادہ ذمہ داری آپ کی ہو۔ تو انسٹیٹیوشنز کا فرض ہے جناب علی کہ یہ جو مجھے کہا گیا کہ تم پارٹ ٹائم پڑھا بھی نہیں سکتے بھائی فل ٹائم آ جاؤ، تو ان لڑکیوں کو یہ موقع دیں کہ یہ اپنے فیملیز ریز کریں اور ساتھ ساتھ یہ پارٹ ٹائم کنٹریبیوشنز کر سکیں۔ تو لہذا سسٹم کو ماڈیفائی کرنا پڑے گا۔ ایک صوبے کے اندر اس کا ڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ پکڑ لیا گیا جو نقصان دہ ہے۔ وہ ایٹیٹیوڈ یہ پکڑ لیا کیا کہ انہوں نے کہا صرف بوائز کے میڈیکل انسٹیٹیوشنز بنائیں گے ہم، لڑکوں کے، اس وجہ سے کیونکہ یہ جو معاشرے نے ان چیزوں کو قابو کرنا ہے، جو نوجوان ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ اپنے گھر کے اندر یہ انکریج کرو، یعنی اسلام کے اندر تو باقاعدہ انکریجمنٹ موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بی بی خدیجہ واز اے بزنس وومن، تو کون کہہ سکتا ہے کہ گھر پہ بیٹھ کر کام کرو، بس یہ انشور کریں کہ سیکیورٹی ہونی چاہیے۔ خیر میں آپ سے چند اور باتیں کر لوں، میرے پاس ڈینٹسٹری میں تو بہت کچھ ہے بھائی۔ میرا ایک بڑا انٹرسٹنگ سا واقعہ ہے کہ آپ کو سناؤں کہ اللہ میاں کیسے راستے کھولتا ہے اور کیا کیا حادثات واقع ہوتے ہیں۔ آپ واقف ہوں گے کہ in the United States the highest qualification of a dentist is American boards. It's just like FCPS، مگر اس کی تیاری میں نے 8-10 سال گزارے، اور جب میں امتحان دینے گیا، زندگی ڈینٹسٹری کے اندر بڑے اچھے اچھے واقعات سے بھرپور ہے، اور یہ ایک اچھا واقعہ نہیں ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو وہ جناب I took my 15 cases جو آرتھوڈونٹسٹ اور ڈینٹسٹ ہیں یہاں سمجھتے ہوں گے، جن کے اوپر میں نے بڑا کام کیا، بالکل پرفیکٹ فنیشنگ کی، اور 2-3 سال کا فالو اپ، اور ساری چیزیں میں نے بھیج دیں، اور ایکس ریز اپنے بریف کیس میں لے کر گیا، اور 1 مہینے کی میں نے چھٹی، میں نے اور میری بیوی نے چھٹی کی نیت کی تھی، مے بی 90s کے شروع کا واقعہ ہے، اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو گیو دی ایگزام فار دی امریکن بورڈ آف آرتھوڈونٹکس۔ تو نیو یارک پر جب لینڈ کیا تو بڑی چالاکی سے کسی نے میرا بریف کیس چرا لیا، اور میں اگر آنسوؤں سے رویا ہوں زندگی میں تو وہ رات بھی تھی۔ 10 سال کی محنت جو ہے، وہ بریف کیس میں پیسے نہیں تھے، وہ بیچارہ جس نے کھولا ہوگا اس کی بھی بد نصیبی ہے کہ اس کو ایکس ریز ہی نظر آئے ہوں گے۔ تو وہ پھر اگلے سال گیا میں، ظاہر ہے یہ تو لاس ہو گیا، پھر اگلے سال گیا، اپنی چھٹی پھر میں نے منا لی، مگر اگلے سال جب گیا تو پھر میں نے امریکن بورڈ سرٹیفکیشن کر لیا۔ تو ماشاءاللہ بڑی چیز۔ مگر دیکھو میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں آپ کا کردار ہے جو آپ کو لیڈ کرے گا، آپ کا ڈینٹسٹری کا پروفیشن نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر خوشیاں جتنی آپ بکھیریں گے، اس کا آپ کے پیشے سے اتنا تعلق ضرور ہوگا کہ یہ ذریعہ معاش ہے اور روزی کا ذریعہ ہے، مگر انکساری قائم رکھو، بڑی اہم چیز ہے۔ 2 چیزیں ہیں جس کے اندر میں نے پچھلے دنوں پڑھا ایک کتاب کو، تھنک اگین، کہ لوگ کیوں پختہ ہو جاتے ہیں اپنے خیالات کے اندر۔ اس نے صرف 2 چیزوں کی بات کی کہ یہ یاد رکھو۔ اس نے کہا ایک تو یہ کہ نالج کے معاملے میں انکساری رکھو، یعنی یہ احساس رہے کہ یو آر ان پڑھ آلموسٹ، یہ احساس رہے گا تو نالج تلاش کرو گے۔ جس دن یہ محسوس کرو گے کہ تم ایکسپرٹ ہو گئے ہو اور نالج ختم ہو گئی، تو اس دن آپ کی جہالت شروع ہو جاتی ہے مزید پختہ، ہے نا۔ تو ان پڑھ، تو لہذا انکساری زندگی میں بھی بہت اچھی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کو بہت سارے ریفرنسز مل جائیں گے، اور ہماری دنیا آج کل ہمارے ایگوز زیادہ چلتے ہیں، انکساری کا کوئی مقام ہماری زندگیوں میں نہیں ہوتا۔ اور دوسرے اس نے یہ کہا کہ جو یہ احساس رہے کہ جو مقام تمہیں ملا ہے نا، یہ حالات اور واقعات کی وجہ سے زیادہ ہے، کہاں پیدا ہو گئے، کہاں اپورچونٹی مل گئی، کون سا پیپر اچھا ہو گیا، کہاں داخلہ مل گیا۔ اس کو
हालात के एतबार से अगर ये समझोगे तो तुम्हें हमेशा ये ख्याल रहेगा कि जहाँ मैं बैठा हूँ एज अ प्रेसिडेंट, ये जूते मेरे लिए बहुत बड़े हैं, आई हैव टू फिल इन दो शूज़। मैं इत्तेफाकिया एक मिडिल क्लास का आदमी यहाँ पहुँच गया हूँ। तो ये अगर एहसास मुझे रहे तो इसका मतलब ये कि मैं कोशिश करता रहूँगा टू राइज टू द लेवल, आई मे नॉट बी एबल टू डू इट, कि जो जायंट्स मेरी जगह पर थे और जो जायंट्स आपकी जगह पर हैं, मेरी जगह पर तो जायंट्स कायद आज़म जैसे थे ना, प्रॉब्ली विल नेवर बी एबल टू रीच इवन क्लोज टू हिम। तो मगर कोशिश करने के अंदर ये मेरे अंदर ख्याल होना चाहिए कि द शूज़ आर टू बिग फॉर मी। और मैं इंकिसारी की आपको मिसाल दूँ, अपने माँ बाप से आदमी सीखता है। मेरे वालिद साहब डेंटिस्ट थे, जवाहरलाल नेहरू के डेंटिस्ट रहे, वो एक अलग उनके बहुत सारे वाक़यात हैं। मगर जब किसी दिन ऐसा होता था और पहली मंजिल पर उनकी प्रैक्टिस थी जिसको मैंने ज्वाइन किया, तो जिस दिन जमादार नहीं आता था